یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ حجر کی آیت نمبر 51 تا 60 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور حال سنا دیجئے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا جب چلے آئے ان کے گھر میں اور بولے کہ آپ کو سلام ہو۔ وہ بولے ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈریے مت، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک عالم لڑکے کی۔ انہوں نے کہا کیا خوشخبری سناتے ہو مجھ کو جب کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، اب کس بات کی خوشخبری سناتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو خوشخبری سنائی ہے جو بالکل سچی ہے، سو آپ نا امیدوں میں سے مت ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ سے کون نا امید ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہوگا مگر وہی جو گمراہ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا مہم ہے تمہاری اے اللہ کے بھیجے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں ایک مجرم قوم پر، مگر لوط کے گھر والے ہم ان کو بچا لیں گے، مگر اس کی عورت کہ ہم نے ٹھہرا لیا ہے کہ وہ رہ جانے والوں میں ہوگی۔ مذکورہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو، مخاطبین کو، ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کی اطلاع بھی دے دیجئے۔ اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب اللہ کی طرف سے فرشتے بطور مہمان کے ان کے پاس تشریف لائے، اور دراصل یہ فرشتے دو کاموں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے، اور قرآن کی دوسری آیات کے مطابق اسحاق علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی مذکور ہے۔ اور دوسرا مقصد ان فرشتوں کے بھیجنے کا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب مسلط کرنا تھا کہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور حجت ان کے لیے پوری ہو چکی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر ان کو سلام پیش کیا۔ تو پھر ان کے سامنے انہوں نے کھانا رکھا ابراہیم علیہ السلام نے، تو فرشتوں نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ کھانا نہ کھانے سے
ابراہیم علیہ السلام خائف ہوئے کہ اس وقت کے مطابق یہ دستور تھا کہ جو کسی کا کھانا کھا لیتا پھر وہ اسے تکلیف اور رنج نہیں دیا کرتا تھا۔ فرشتوں کا کھانا نہ کھانا اس بات کی علامت تھی کہ وہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے خائف ہوں۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ آپ ہم سے خائف مت ہوں، آپ ڈریے مت، اس لیے کہ ہم اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک عالم بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی ہوگا، چونکہ نبی کو اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے اس حال میں خوشخبری دے رہے ہو، یہ کیسی خوشخبری ہے کہ میں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اب ظاہری حالات اور ظاہری اسباب تو اس چیز کی طرف نہیں لے جاتے کہ میرے ہاں کوئی اولاد یا بیٹا ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو بشارت دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے یہ بالکل سچی اور حق ہے، اور آپ نا امیدوں میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اور رب کی رحمت سے تو جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہی نا امید ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا ظاہری اسباب کے حوالے سے تھا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فرشتے جو آئے ہیں یہ صرف اس بشارت کے لیے نہیں ہیں، ان کی کوئی اور بھی مہم ہے، کوئی اور بھی کام ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اور کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گناہگار قوم یعنی لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ہم لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ اپنے عذاب سے بچا لے گا، مگر ان کی جو بیوی ہیں وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوں گی، اور وہ قوم کے ساتھ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گی۔ لوط علیہ السلام کا دور اور ابراہیم علیہ السلام کا دور قریب قریب ہے، اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے، اور انہیں بھی نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن ان کی قوم گمراہی کے اندر مبتلا رہی۔ لوط علیہ السلام کے پیغام کو انہوں نے رد کیا، اللہ رب العزت نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی انہی مجرمین اور گناہگاروں کے ساتھ شامل تھی، وہ بھی عذاب کے اندر گرفتار ہوئی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے یہ کیوں فرمایا کہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے تو فرزند کی بشارت کیسی؟ جیسا کہ ترجمہ و تفسیر کے اندر یہ بات معلوم ہو گئی کہ جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک عالم فرزند کی اور نبی فرزند کی خوشخبری دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی حالت میں کہ جب میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اور عادتاً ایسی عمر کے اندر ایسے بڑھاپے میں اولاد کا ہونا ناممکنات میں سے ہوتا ہے، محالات میں سے ہے، لہٰذا مجھے یہ خوشخبری جو ہے وہ کس حوالے سے دی جا رہی ہے؟ اس پر فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، اور یہ بالکل حق ہے، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ اس حالت میں بھی آپ کو فرزند عطا فرما دیں، اور یہ ان کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری آپ کو ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہوں، اور چونکہ نبی جو ہے اس کا ایمان اور یقین تو زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے اور اوروں کی نسبت، لہٰذا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ظاہری اسباب کی صورت کو دیکھتے ہوئے، ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اس عمر کے اندر اولاد عادتاً نہیں ہوا کرتی، اس لیے فرمایا، باقی وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے، جیسا کہ اگلی آیت کے اندر فرما دیا گیا کہ میں نا امید نہیں ہوں، اللہ کی رحمت سے تو وہی نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔